السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایمانی کمزوریاں اور ان کا علاج بتاؤں گی۔ تو پہلے پڑھتے ہیں ایمان سب سے قیمتی دولت۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہجرت تک کو بھی مشروع قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کی حفاظت کے لیے ہجرت تک کو بھی پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ مشروع کہتے ہیں پسندیدہ کو، یعنی اگر گھر بار جائیداد بیوی بچے رشتہ داری دوست و احباب سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے، مگر ایمان نہ چھوڑا جائے۔ ایمان کے لیے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے لیے بیوی بچے سب کچھ اگر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے، لیکن ایمان کو نہ چھوڑا جائے۔ اتنی قیمتی چیز ہے ایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنیاد پر ہجرت کی تھی، ایمان کا متاثر ہونا۔ اس پرفتن دنیا میں ایمان پر اثر انداز ہونے والی اشیاء بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اس پرفتن دنیا میں، پرفتن کہتے ہیں مشکل، اس مشکل دنیا میں ایمان پر اثر انداز ہونے والی اشیاء کہتے ہیں چیزوں کو، پر اثر انداز ہونے والی اشیاء چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جس طرح چاند کے سامنے بادل آ جاتا ہے اسی طرح ہر دل پر بھی ایک بادل سا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح چاند کے آگے بادل آ جاتے ہیں اس طرح ہی ہمارے دل کے آگے بھی ایک بادل آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چاند چمک رہا ہوتا ہے تو اچانک بادل کا ٹکڑا آگے اسے تاریک کر دیتا ہے۔ تاریک کہتے ہیں اندھیرے کو۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چاند چمک رہا ہوتا ہے تو اچانک بادل کا ٹکڑا آ کر اسے تاریک کر دیتا ہے۔ تاریک کہتے ہیں اندھیرا کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ ٹکڑا ہٹ جاتا ہے تو چاند پھر سے روشن ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ایمان کے متاثر ہونے کو بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ سمجھایا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ایمان کا متاثر ہونا بہت خوبصورت مثال میں سمجھایا ہے، کہ جیسے بادل چمکتے ہوئے چاند کے آگے آ کر اسے تاریک کر دیتا ہے اندھیرا کر دیتا ہے اسی طرح اللہ کی نافرمانی اور شریعت سے روگردانی ایسا تاریک بادل ہے جو دل کے نور کے سامنے آ کر اسے بھی تاریک کر دیتا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور شریعت سے روگردانی ایسا تاریک بادل ہے جو دل کے نور ایمان کے سامنے آ کر اسے تاریک کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور شریعت کرتے ہیں، یہ کہلاتا ہے اس کے سامنے آ کے اسے تاریک کر دیتا ہے اور انسان وحشت وحیرانی میں رہ جاتا ہے، وہ پریشانیوں میں رہ جاتا ہے، عبادات کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر عبادات کا ذوق ختم ہو جاتا ہے ہمارے دل سے، ہمارا دل نہیں کرتا عبادت کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی کم ہو جاتی ہے یہ کام کرنے سے۔ پھر جب وہ توبہ کر لے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر لے تو ایمان پھر سے روشن ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو اور اپنا ایمان تازہ کر لے تو پھر وہ پھر سے ایک مسلمان بن جاتا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ رجوع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فالو کرے۔ اسی طرح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: جس طرح کپڑا میلا کچیلا اور پرانا ہو کر کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح تم میں سے ہر ایک کے سینے میں ایمان بھی میلا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کپڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے،
اس طرح ہی ہمارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے اگر ہم ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں. تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے ایمان کو تمہارے دلوں میں نیا نیا بنا کے رکھے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کہا کریں, اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کریں کہ وہ آپ کے دلوں میں نا آپ کے ایمان کو نیا نیا بنا کر رکھیں, اس کی ریڈ کرتا رہے, یعنی اس کی تجدید کرتا رہے, یعنی جس طرح ماحول کے گرد غبار سے کپڑے متاثر ہوتے ہیں نا, اسی طرح ماحول کی خرابیوں سے بھی ہمارا ایمان متاثر ہوتا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح اگر ہم کیچڑ میں کھیلتے ہیں تو ہمارے کپڑے متاثر ہوتے ہیں نا, ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں نا, اسی طرح ماحول کی خرابی سے بھی ہمارا ایمان متاثر ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارا کوئی دوست ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا, تو ہم بھی اسی کی طرح بن جائیں گے, ہمارا ایمان کمزور ہوتا جائے گا اس کی طرح, اس کو دیکھ کر, اس کے ساتھ رہ کر. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کے قصیدہ نونیہ کے ایک شاعر ابن عیسیٰ نے اپنی شعر میں لکھا ہے کہ بعض اسلاف نے کہا ہے انسان کے سمجھدار ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے, دلیل ہوتا ہے وجہ, انسان کے سمجھدار ہونے کی یہ بھی ایک دلیل وجہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی نگرانی کرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے سمجھدار ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی نگرانی کرے, اس میں نقص و کمی آنے سے خیال رکھے, یعنی کہ اس میں نقص و امی ہوتا ہے, کوئی کمی نہ نکالے, یعنی کہ ہاں وہ برے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھے, اس سے وہ بھی متاثر ہوئے گا, اور اپنے ایمان کا خیال رکھے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ایمان ایک نہایت قیمتی دولت ہے تو اس کا خیال رکھنا بھی اہم ترین معاملہ ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر اس دنیا میں یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا میں سب سے قیمتی دولت ایمان ہے نا, اور ایمان کی حفاظت کرنا بھی اہم ترین معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ایمان کا کم و زیادہ ہونا, جو کہ ایمان میں اقرار, تصدیق اور عمل تینوں چیزیں داخل ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر جس بندے کے اندر ایمان ہے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں داخل ہیں, اور انسانوں میں یہ اشیاء برابر نہیں ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں انسانوں میں نا یہ تین چیزیں جو ہے برابر نہیں ہوتی, کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے, کسی کے اندر کم ہوتی ہے, کسی کے اندر نہیں ہوتی. کسی کے اعمال بھی زیادہ ہوتے ہیں, کسی کے تھوڑے ہوتے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اور کسی کے اعمال بھی زیادہ ہوتے ہیں, کسی کے اعمال تھوڑے ہوتے ہیں. کوئی بہت پختہ یقین والا ہوتا ہے, کوئی کمزور اعتماد والا ہوتا ہے. ایک انسان کے حالات بھی ہر وقت ایک جیسے نہیں رہتے. کوئی بندہ کچھ اور کر رہا ہے, کوئی بندہ کچھ اور کر رہا ہے. کبھی اسے بہت لطف آتا ہے عبادات میں, تلاوت میں, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں, اور کبھی اس کی حالت دوسرے قسم کی ہوتی ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھنی, میرا دل نہیں کر رہا, تو پھر یہ اس کے اندر ایمان کم ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ ہر کسی کے اندر ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. اس لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ ایمان کم پیش ہوتا رہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا دل نہیں بھی کر رہا نا کہ ہم نماز نہ پڑھیں, پھر بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے اگر ہم نے ایمان لانے اپنے اندر. تو پھر قرآن و سنت سے اس پر بہت سے دلائل ہیں. مطلب کہ قرآن و سنت میں نا اس بارے میں بہت سے دلائل ہیں. کوئی شخص تجربہ کرنا چاہے تو ایک دفعہ کسی سوز دل رکھنے والے عالم سے درس سنے. سوز دل رکھنے والا جو ہوتا ہے جس کو, یعنی کہ جس طرح صحابہ کرام ہوتے تھے نا, اسی طرح کا ایک شخص ہوتا ہے جس کو اس سے درس لیں تاکہ وہ آپ کو قیامت اور مطلب کہ دوزخ اور جنت کے بارے میں بتا سکے. امت مسلمہ کی حالت زار اور اسلام کا تقاضا
جنت کے نظارے اور جہنم کی وعیدیں توجہ سے سنیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نا جہنم کی توحیدیں اور جنت کی اور جہنم کی توحیدیں وعیدیں سنیں توجہ سے. قبرستان کی زیارت کرے تو دیکھے اس کی دلی حالت کیسی نرم اور شوق والی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر قبرستان کی زیارت کرے نا تو دیکھے کہ اس کی حالت کیسی ہے, نرم ہے یا شوق ہے. اب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ ایمان پڑھنے کی چند دلائل.